الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، درس قرآن لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور اس کے ترجمہ اور تفسیر سے متعلق کلام کریں گے وہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 28۔ سورہ کہف قرآن مجید فرقان حمید کی سورت نمبر 18 ہے، 18 نمبر سورت ہے اور اس کی کل آیات 110 ہیں اور رکوع اس کے کل 12 ہیں۔ 15ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اور 16ویں پارے میں جا کر ختم ہو رہی ہے۔ یہ اس کے چوتھے رکوع کے اندر آیت ہے، آیت نمبر 28۔ تو پہلے میں اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو اس آیت کے اندر مضامین اور معانی ہیں ان کو تھوڑا سا کھولوں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب اپنے آپ کو روکے رکھو ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں یا اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں صبح و شام، اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، اور محبوب تمہاری آنکھیں ان سے نہ پھریں اور کہ تم دنیا کی زینت کا ارادہ کرو، اور پیارے پیروی نہ کرنا اس کی کہ جس کے قلب کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنے ذکر سے اور اس نے پیروی کی اپنی نفسانی خواہش کی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے تجاوز کر گیا، یعنی ایسے آدمی کی پیروی نہ کرنا۔ یہ اس آیت کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ ذکر کیا۔ اب میں انشاءاللہ اس آیت کے بارے میں جو تفصیلات ہیں ان کو عرض کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو جو اس کا شان نزول ہے، تھوڑی سی گفتگو میں شان نزول کے حوالے سے کروں گا، پھر شان نزول سے قطع نظر نفس آیت کی انشاءاللہ تحلیل کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے، اس کے اندر موجود مضامین کا جو مرکزی مفاہیم ہیں جو بیان ہوئے ہیں ان پہ بات کریں گے۔ تو ویسے شان نزول کی طرف بھی میں آتا ہوں، شان نزول سے پہلے میں اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ مضامین کیا کیا بیان ہوئے ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ آگے ہم گفتگو کریں گے۔ ایک تو اس کے اندر جو ہے وہ صبر کا ذکر ہوا ہے، صبر کی اہمیت بیان ہوئی ہے اور صبر کا حکم آیا ہے۔ دوسرا اس کے اندر ذکر ہوا ہے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا کہ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہوں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہوں اور اللہ کی رضا کے طلبگار ہوں، تو ان کی صحبت اختیار کرنے کا ذکر ہے کہ ان کے قریب ہونا ہے اور ان کو اپنے قریب رکھنا ہے۔ پھر اس کے اندر یہ بیان ہے اللہ کی عبادت کی اہمیت اس کے اندر بیان ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے، اس سے اللہ کے ذکر کی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے اور اللہ کی رضا کی کیا اہمیت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ پھر جو اگلی بات ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو دنیا کی زینت ہے، ظاہری زیب و زینت، یہ عارضی ہے، دنیا کی بے ثباتی کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی کلام کریں گے۔ پھر آگے جو ہے آخر میں جو اس میں بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بندہ کہ جس نے اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنا شروع کر دی ہو، جو اپنی نفسانی خواہشات ہی کے پیچھے لگا رہتا ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، اس کو مقتدا نہیں بنانا، کسی بھی سطح پر اس کو پیشوا نہیں بنانا کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اللہ کی یاد سے غافل ہو، اسی طرح اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا ہو۔ اس کے اندر بھی ایک مرتبہ پھر اللہ کے ذکر کی اہمیت بھی ظاہر ہو رہی ہے اور اللہ کے ذکر سے غفلت کی جو شناعت اور قباحت ہے وہ بھی ظاہر ہو رہی ہے اور نفسانی خواہش کی مذمت بھی ظاہر ہو رہی ہے اور اسی طرح حد سے تجاوز کرنے کی مذمت بھی اس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ان سب مضامین کی طرف ہی میں کچھ اشارے کروں گا، وقت جتنا ہمیں اجازت دے گا اس کے مطابق۔ پہلے میں اس کے شان نزول کے بارے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ تو اس آیت کے بارے میں جو شان نزول ہے اس میں اختلاف ہے۔ ویسے یہ جو سورہ ہے، سورہ کہف ہے، یہ سورہ مکی سورت ہے، اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو آیت نمبر 28 ہے، اس آیت نمبر 28 کے بارے میں یہ اختلاف موجود ہے۔ اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی مکی ہی ہے، باقی پوری سورت کی طرح ہجرت سے پہلے ہی نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین کا موقف یہ ہے اور بعض آثار بھی اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، یہ مدنی سورت ہے۔
تو لیکن اکثر کا موقف یہ ہے کہ یہ مکی ہے۔ اور جو شان نزول کے طور پر واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ واقعہ تو الگ الگ ہے، بس اس میں صرف کردار تبدیل ہوئے ہیں، یعنی جو کہنے والے ہیں جن کی طرف جو ہے یہ حکم متوجہ ہے، جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے طور پر یہ فرما رہا ہے، جن کے معاملے کی اتباع کرنے سے اللہ روک رہا ہے، صرف وہ کردار تبدیل ہوئے ہیں، باقی واقعہ سیم ہے۔ تو بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعے جو ہے دونوں واقعات کا تعدد ہے، اپنی اپنی جگہ درست ہیں، مکہ مکرمہ میں بھی واقعہ پیش آیا، مدینہ منورہ میں بھی واقعہ پیش آیا۔ اب رہ گیا آیت کا شان نزول، تو جس طرح بعض آیات کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ تصریحات کر رکھی ہیں کہ بعض آیات ایک سے زائد مرتبہ نازل ہوئی ہیں، یعنی ہجرت سے پہلے بھی نازل ہوئی ہیں، ہجرت کے بعد بھی نازل ہوئی ہیں، تو ایسا ممکن ہے، پاسبل ہے کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہونے کے ساتھ ساتھ، ہجرت سے پہلے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ پھر نازل ہوئی ہو اور ہجرت کے بعد، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ نازل تو مکے ہی میں ہوئی ہو اور دوسری مرتبہ جو اس کو شان نزول کے طور پر بیان کیا جاتا ہے وہاں صرف اس کا مصداق بیان کرنا مقصود ہو، کیونکہ ایسا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کسی آیت کے نزول کا سبب، اسے بھی شان نزول کہا جاتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ آیت کے نزول کا سبب تو نہیں ہوتا، لیکن چونکہ آیت کے اندر جو معانی اور مفاہیم ہوتے ہیں وہ بھی اس بات پر یا اس واقعے پر منطبق ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس واقعے کو بھی متقدمین علماء کے عرف میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے یہاں، تابعین کے یہاں شان نزول سے تعبیر کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس پہ بڑے عمدہ انداز میں روشنی ڈالی ہے اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کے اندر۔ تو یہ پاسبل ہے کہ یہ جو اس کا دوسری مرتبہ کا ذکر ہے مدینہ منورہ والا، تو وہ وہاں پر چونکہ آیت کا مصداق وہ واقعہ بھی بن رہا ہے، اس لیے اس کو شان نزول سے تعبیر کر دیا گیا ہے، ورنہ اس کا جو حقیقی شان نزول ہے وہ جمہور مفسرین کے مطابق وہی ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر ہوا ہے۔ وہ شان نزول کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے گرد جو لوگ بیٹھا کرتے تھے عبادت کرنے والے، ان کے اندر ایک تعداد تھی کہ جو لوگ غریب تھے، فقراء تھے، جیسے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات جو ہے یہ فقراء تھے، مساکین تھے۔ تو بعض سردار جو تھے، سردار اور امیر، انہوں نے جب دیکھا ان کو حضور کے قریب بیٹھے ہوئے تو انہوں نے آ کر حضور سے یہ کہا کہ اگر آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی بات سنیں گے اور ہم آپ کی باتوں پر عمل کریں گے، ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ان کو اگر نہیں اٹھاتے تو ان کی مجلس الگ کر دیں اور ہماری مجلس الگ کر دیں، ان کو آپ الگ سے وقت دیں اور ہمیں آپ الگ سے وقت دیں۔ یہ ہے اس آیت کا شان نزول، چاہے مکہ مکرمہ میں ہو چاہے مدینہ منورہ میں ہو، صرف کردار تبدیل ہوئے ہیں، یعنی وہ جو بات کہنے والے تھے، جو سردار اور امیر تھے، وہ تبدیل ہوئے ہیں، باقی قصہ جو ہے وہ سیم ہے، باقی واقعہ سیم ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جو سردار ہوتے ہیں، جو امیر ہوتے ہیں، ان کی نیچر ایک جیسی ہوتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، آج بھی ایسا ہی ہے کہ امیروں کی اور سرداروں کی اور حکمرانوں کی نیچر جو ہے وہ ایک طرح کی ہے، صدیاں پہلے بھی ایسے ہی تھی۔ تو یہ خصوصی پروٹوکول کا جو انہوں نے مطالبہ کیا اور اپنے تکبر کا اظہار کیا اور ان لوگوں کو حقیر جانا کہ جو لوگ حضور جان عالم علیہ السلام کے قریب بیٹھے تھے ان کے ظاہری فقر کی وجہ سے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ یہ آیت نازل فرمائی اور محبوب کو، اپنے پیارے کو فرما دیا، اپنے نبی علیہ السلام کو، کہ پیارے اپنے آپ کو روک کے رکھو، اپنے آپ کو مانوس رکھو، اپنے آپ کو پابند رکھو، انہی لوگوں کے ساتھ انہی کی صحبت اختیار کرو، یہ جو اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں صبح و شام، اور ان کا مقصود اس سے صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنا ہے۔ پیارے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، پیارے تمہاری نگاہیں ان سے پھرنی نہیں چاہیے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ظاہری زینت دنیا کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو محبوب کو یہ حکم ارشاد فرمایا تو اس سے پتہ چلا ایک اشکال ہے، اس اشکال کا جواب ضروری۔ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اگر وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے لیے الگ مجلس کر دیں، ہمارے لیے الگ مجلس کر دیں اور ہم جو ہے وہ دین قبول کر لیں گے، تو آپ کی بات مان لیں گے، تو ان کی بات مان لی جاتی کہ وہ اسلام قبول کر لیتے، ان کے اسلام قبول کرنے سے نفع ہوتا، دین کا نفع ہوتا، دین کا فائدہ ہوتا، اور یہ تو ویسے ہی حضور کے غلام تھے، حضور کے ماننے والے تھے، یہ اتنا برا بھی نہ مناتے تو حضور الگ کر لیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا، روکا گیا۔
اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ اگر ان کی بات مان لی جاتی، وہ جو پروٹوکول کا مطالبہ کر رہے تھے وہ تسلیم کیا جاتا، تو گویا رجسٹر کیا جا رہا ہے ان کے تکبر کو، اور وہ آئندہ بھی اپنے لیے اسی طرح کے خصوصی سلوک کا، امتیازی سلوک کا مطالبہ کرتے رہتے، جبکہ دین کے اندر یہ خصوصی سلوک، امتیازی سلوک نہیں ہے۔ اس معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں لوگ برابر ہیں۔ یہاں تو جو ہماری اجتماعی عبادات ہیں ان کے اندر پروٹوکول رکھا ہی نہیں گیا، سب کو ایک جیسا رکھا گیا۔ آپ نماز کو دیکھیں، آپ روزوں کو دیکھیں، آپ زکوٰۃ کے معاملے کو دیکھیں، آپ حج کے معاملے کو دیکھیں کہ وہاں پر امتیازی سلوک نہیں ہے۔ تو یہ امتیازی سلوک کی، اس پروٹوکول کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ تکبر کو تو ختم کرنا ہے۔ وہ نماز میں کیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ تو مطالبہ یہ ہے کر کے تو یہ دکھانا ہے بندوں کو، لوگوں کی ظاہری جو غلامی ہے اس سے نکال کر خدائے واحد کا بندہ بنانا ہے۔ سب کو یہ بتانا ہے سپریم پاور جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور سب نے جھکنا کس کے حضور ہے؟ اللہ کے حضور، خدائے واحد کے یہاں سجدہ ریز ہونا ہے، سر تسلیم اسی کے سامنے خم کرنا ہے۔ وہی عبادت کے لائق ہے، اور غایت درجے کی تعظیم کا لائق وہی ہے۔ تعظیم تو باقیوں کی بھی ہے، لیکن غایت درجے کی تعظیم جو ہے، جو اقصی غایت تعظیم ہے، وہ اللہ ہی کی ہے۔ تو اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ تو چونکہ یہ دین متین کے بنیادی مزاج کے ہی خلاف تھی یہ بات، ان کا یہ مطالبہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو رد فرمایا، اور خود وہی نازل کر کے اپنے محبوب کو فرما دیا، قرآن کا اس کو حصہ بنا دیا۔ قیامت تک یہ آیت پڑھی جانی ہے، اور قیامت تک پتہ چلتے رہنا ہے کہ پروٹوکول، یہ خصوصی پروٹوکول سے دین کے معاملے میں نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرما دیا کہ پیارے اپنے آپ کو انہی کے ساتھ روکے رہو۔ تو یعنی ایک تو ان کا تکبر توڑنا مقصود تھا، ان کا جو پروٹوکول کا خصوصی مطالبہ تھا، غلط مطالبہ، اس غلط مطالبے کا رد کرنا مقصود تھا۔ اور اگلی بات اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، جو اللہ کے محبوب کے چاہنے والے ہیں، اور بغیر کسی دنیاوی مفاد کے اللہ کے محبوب کے گرد جمع ہو گئے ہیں، ان کی دل جوئی اللہ کے یہاں زیادہ اہم ہے۔ اللہ کے یہاں اہمیت زیادہ ان کی دل جوئی کی ہے، نہ کہ مالداروں یا سرداروں یا کفر والوں کی۔ جو بھلے غریب ہو ظاہری طور پر، بھلے فقر والا ہو، بھلے اس کے پاس مال نہ ہو، لیکن اس کے پاس اللہ کی رضا کی جو نیت ہے وہ اس کے پاس ہے، اللہ کی عبادت کا معاملہ اس کے پاس ہے، اللہ کے ذکر کا معاملہ اس کے پاس ہے، تو وہ ظاہری دنیاوی مال و متاع کے اعتبار سے تو غریب ہے، لیکن نیکیوں کے اعتبار سے امیر ہے۔ اللہ کی رضا ہے وہ دل کا امیر ہے، نیکیوں کا امیر ہے۔ تو جو نیکیوں کا امیر ہے، جو دل کا امیر ہے، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو اہمیت دی جائے، اس کو پروٹوکول دیا جائے، اس کو اپنے قریب رکھا جائے۔ تو یہ تو ہو گیا اشکال کا جواب۔ اب شان نزول کی بات بھی ہو گئی۔ اب آئیے ذرا جو ہے وہ شان نزول سے قطع نظر کر کے آیت کے اندر جو جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں، چونکہ قرآن ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب زیست ہے، کتاب زندہ ہے، قیامت تک کے لیے ایڈریس کر رہی ہے ہم سب کو یہ کتاب۔ تو اس کے اندر قیامت تک کے لیے جو باتیں ہیں، شان نزول سے قطع نظر کر کے بھی ان کے اندر جو معنی اور مفاہیم ہیں وہ ہمارے لیے ہیں۔ اور ویسے بھی جو ہے یہ ضابطہ ہے، یہ مفسرین کے یہاں بھی ہے اور اصولیین کے یہاں بھی ہے، کیا کہ جو اعتبار ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، خاص سبب کا نہیں ہوتا۔ یعنی خاص سبب کی معاملے کو سمجھنے کے لیے اپنی ایک اہمیت تو ہے، لیکن جو آیات ہوتی ہیں یا جو کلام ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہو یا اللہ کے رسول علیہ السلام کا کلام ہو، وہ مخصوص واقعے کے ساتھ بند نہیں ہوتا۔ اگر الفاظ اس کے اندر جنرل استعمال ہو رہے ہیں، عام استعمال ہو رہے ہیں، مطلق استعمال ہو رہے ہیں، تو پھر ان سے جو احکام اخذ کیے جائیں گے وہ احکام بھی جنرل ہوں گے، عمومی ہوں گے۔ واقعے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہوگی، لیکن جو احکام ہیں اور جو آداب ہیں اور جو نکات ہیں وہ عام ہوتے ہیں، وہ سب کے
کے لیے ہوتے ہیں اور وہ آخر تک رہتے ہیں۔ باقی ہاں کسی جگہ پر واقعے کے ساتھ اس طرح باندھ دیا جاتا ہے معاملے کو کہ وہاں اس واقعے سے قطع نظر کر کے معنی اور مفاہیم نہیں لیے جا سکتے، لیکن ایسے مقام تھوڑے ہیں۔ اکثر مقام پر ایسا ہے کہ واقعہ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کے سیاق و سباق کو، اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے، لیکن واقعے سے قطع نظر، سیاق و سباق سے قطع نظر، خود اس آیت کے اندر بھی مکمل ایک مضمون ہوتا ہے، خود ایک پورا مفہوم موجود ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو نکات ہوتے ہیں، جو آداب بیان کیے گئے ہوتے ہیں، جو احکام دیے گئے ہوتے ہیں، وہ احکام عام ہوتے ہیں، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اب آئیے اس جنرل کانٹیکس میں، اس خاص کانٹیکس سے ہٹ کر اب جنرل کانٹیکس میں اس کو ہم دیکھتے ہیں براڈ پرسپیکٹیو میں۔ تو سب سے پہلی بات جو اس کے اندر فرمائی جا رہی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، سب سے پہلا حکم اس کے اندر دیا جا رہا ہے صبر کا، اپنے آپ کو روکے رکھو، یعنی صبر کرو۔ اب یہ جو صبر ہے، صبر کہتے ہیں حبس النفس کو، اپنے نفس کو روکنا۔ اب یہ جو اپنے نفس کو روکنا ہے یہ تین طرح کا ہوتا ہے، اور تینوں پر ہی صبر کا اطلاق ہوتا ہے، اور تینوں طرح کے احکام ہم سے مطلوب ہیں، یعنی یوں کہہ لیں، کلاسیفیکیشن کر لیں، کلاسیفائی کر لیں کہ تین قسمیں ہو گئیں صبر کی۔ ایک ہے الصبر علی اداء الطاعہ، صبر کرنا ہے، اپنے نفس کو روکے رکھنا ہے عبادت کرنے پر، نیکی کرنے پر۔ تو ظاہری بات ہے جب بندہ عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ مشقت ہوتی ہے، تو وہ جو مشقت ہونی ہے اس مشقت کو برداشت کرنا، اور اپنے آپ کو پابندی کے ساتھ اس عبادت میں لگائے رکھنا، پابندی اختیار کرنا اس کی، اور اس مشقت پہ شکوہ شکایت نہ کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ دوسرا ہے حبس نفس، کس سے؟ عن المعصیہ، حبس النفس عن المعصیہ، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ کوئی ایسا قول نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا فعل نہیں ہونا چاہیے جو بے صبری اور ناشکری پہ دلالت کرتا ہو، یعنی اس کا تعلق ورڈز کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق ایکشنز کے ساتھ بھی ہے، یعنی ہمارے جو زبان کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے صبر کا، ہمارے جوارح اعضاء سے جو ہمارے افعال صادر ہوتے ہیں، جو ہمارے ایکشنز ہیں، جو ہمارے ڈیڈز ہیں، ان کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اور جو ہمارا قلب ہے، قلب کے احوال کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، یعنی ہم نے اپنی زبان کو بھی اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے، ہم نے اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں لگنے سے روکنا ہے، اسی طرح ہم نے اپنے قلب کو بھی اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے۔ قلب کے اندر بھی جو قلب سے متعلق امور ہیں، کیونکہ احکام دو طرح کے ہیں، ایک وہ احکام ہیں جن کا تعلق ہمارے قالب کے ساتھ ہے، ہمارے جسم کے ساتھ ہے، دوسرے وہ احکام ہیں جن کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے، ہمارے باطن کے ساتھ ہے، ہمارے قلب کے ساتھ ہے۔ تو وہ امور جن کا تعلق قالب کے ساتھ ہے ان میں بھی اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کے احکام کو سامنے رکھنا ہے، اور وہ امور جن کا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہے ان میں بھی اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا ہے، اور ان میں بھی اللہ کے احکام کو سامنے رکھنا ہے۔ جیسے ریاکاری ہے، اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اس سے بچنا ہے۔ تکبر ہے، اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اس سے بچنا ہے۔ عجب ہے، خود پسندی ہے، اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ بدگمانی ہے، بے عذر شرعی، بے اذن شرعی کسی مسلمان سے بدگمانی کرنا، اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، یہ ہم نے کرنا ہے، اور اللہ کی رضا پر راضی نہ ہونا اپنے قلب کے اندر، قلب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہم نے اس کے اندر بھی اللہ کے حکم کو ملوز رکھنا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا ہے، کامل ایمان لانا ہے، اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، تصدیق قلبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، ہم نے کرنا ہے۔ اللہ پہ توکل کرنا ہے، توکل کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اللہ پہ بھروسہ ہونا۔ بخل سے بچنا ہے، اس کا تعلق بنیادی تعلق قلب کے ساتھ ہے، کہ لوگ جو ہے وہ دل کے بخیل ہوتے ہیں تو وہ ان کے اعمال کے ذریعے دل کا بخل ظاہر ہوتا ہے، دل کے غنی ہوتے ہیں تو ان کے اعمال کے ذریعے ان کے دل کا غنا ظاہر ہوتا ہے۔ تو جن چیزوں کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے، قلب کے ساتھ ہے، ان کے اندر بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھنا ہے، اللہ کے احکام کو ملحوظ رکھنا ہے۔ تو یہ صبر ہے، یعنی صبر کا تعلق لسان زبان کے ساتھ
ساتھ بھی ہے، صبر کا تعلق ہمارے جوارح تمام اعضائے بدن کے ساتھ بھی ہے، اور صبر کا تعلق جنان یعنی ہمارے قلب کے ساتھ بھی ہے۔ ان تمام امور میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ صبر ہے۔ یہ تھی صبر کی دوسری قسم، صبر کا دوسرا درجہ کہہ لیں، دوسری قسم کہہ لیں، کلاس کہہ لیں اس کی، یا کیٹیگری کہہ لیں، بہرحال جو ہے وہ معنی مفہوم اس کا ایک ہی ہے۔ آ جائیں تیسری قسم کی طرف۔ تیسری قسم ہے صبر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر۔ اللہ کی تقدیر سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف پر ناشکری اور بے صبری کے مظاہرے سے بچنا، اپنے نفس کو روکنا بے صبری کے مظاہرے سے، ناشکری کے مظاہرے سے، اللہ کی نافرمانی والے یا ناپسندیدگی والے کسی کلمے سے، کسی فعل سے، یہ بھی صبر ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ صبر ہیں، تینوں کا ہم سے مطالبہ ہے، تینوں کے اندر حبس النفس پایا جا رہا ہے، نفس کو روکنا پایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی عبادات اختیار کرنی ہے، عبادتیں کرنی ہیں اور پابندی سے کرنی ہے، اور پھر اس عبادت میں جو مشقت پہنچ رہی ہے اس مشقت پہ اپنے آپ کو روکنا ہے بے صبری اور ناشکری والے کلمے اور فعل سے۔ اسی طرح ویسے بھی جنرل حالات میں بھی تمام امور کے اندر اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو تقدیر الہی سے ہمیں تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، اس مصیبت پہ بھی اپنے نفس کو روکنا ہے بے صبری اور ناشکری والے کلمے سے یا فعل سے۔ ایکشن بھی ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ہمارا جو قول ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو صبر ہے نا، اس صبر کے اندر کوئی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے تو اس تکلیف پر پہلے تو خوب واویلا کرتے ہیں، پہلے خوب جو ہے وہ اس کا ڈھول پیٹ لیتے ہیں، لوگوں کو ہی بتاتے ہیں اور جا بجا جو ہے وہ شکوہ شکایت بھی کرتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں جی کیا کریں بس صبر ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ صبر نہیں ہے، جو کچھ کرنا تھا جو آپ کے بس میں تھا وہ تو آپ نے کر لیا، اب آپ اور کیا کریں گے؟ یعنی جو تکلیف آپ کو اللہ کی طرف سے پہنچی ہے اس پہ آپ نے خوب شکوہ شکایت کر لیا، اس پہ آپ نے ناشکری والے کلمات کہہ بھی دیے، بے صبری والی باتیں کر بھی دیں، اور ایک نہیں کئی دفعہ کر دیں، اور کر کے بھی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ صبر ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ کاہے کا صبر ہے؟ آپ تو ابھی تک جو ہے وہ کیے ہی جا رہے ہیں، مستقل جو ہے بے صبری اور ناشکری والے کلمات استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ بے صبری اور ناشکری والے کلمات بول دینے کے بعد خاموشی اختیار کر لیتے تو بھی یہ صبر نہ بنتا۔ ابھی تو آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے کر کے چھوڑ دیا ہوتا تو بھی یہ صبر شمار نہ ہوتا، کیونکہ حدیث میں اس بات کی تصریح ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہے وہ پہلے صدمے کے وقت ہے، یعنی جیسے ہی تکلیف پہنچی تو اس تکلیف پر اس وقت اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی والے کلمے سے، اللہ کی نافرمانی والے کام سے روکنا، یہ صبر ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچی اور اس وقت آپ نے جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا، بھڑاس نکال لی اپنی، اس کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب میں خاموش ہوں، اب میں کچھ نہیں کہہ رہا، اب صبر کر رہا ہوں۔ نہ، اگر آپ نے پہلے صدمے کے وقت جو ہے وہ صبر نہیں کیا تو صبر کا جو اجر تھا اس سے آپ محروم ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ نے ایسی غلطی کر لی ہے تو اب آپ بولیں کہ اب تو غلطی کر ہی لی ہے تو بس میں کرتا ہی رہوں، نہیں، یہ غلطی کر لی ہے تو اب آپ آگے غلطی نہ کریں، آگے اب آپ اس سے توبہ کریں جو آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تھا، اور آگے اپنے آپ کو روکیں اور توبہ سچے دل سے کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے، آپ کو معاف فرمائے گا۔ لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اجر کا ترتب جو احادیث کے اندر بیان ہوا، جو آیات کے اندر بیان ہوا، وہ اجر کا ترتب جو ہے وہ کب ہوگا؟ تو وہ جب تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کے پہنچنے پر فوراً جو ہے جو آپ کا اس وقت امیجیٹ ایکشن، ری ایکشن جو ہوتا ہے، جو آپ فوری رد عمل دیتے ہیں، وہ فوری رد عمل اگر آپ کا وہ بے صبری اور ناشکری والا نہیں ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہے، تو یہ صبر ہے اور اس کا اجر ہے۔ اور وہ جتنے اجر بیان ہوئے ہیں وہ سارے جو ہے وہ اسی کے بیان ہوئے ہیں کہ اس پر آپ کو اس اجر کا ترتب ہوگا، ثواب کا ترتب ہوگا۔ اور ثواب بھی کیا، سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید اٹھائیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
تو یہ جو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ویسے تو اللہ تمام ایمان والوں کے ساتھ ہے، لیکن یہاں جو صبر کرنے والوں کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے تو یہ خاص معیت کی بات ہو رہی ہے، یہ خاص قرب کی بات ہو رہی ہے۔ ساتھ تو اللہ سب ایمان والوں کے ہے، لیکن جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جو اللہ کی معیت ہے، جو ان کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے، جو اللہ کا قرب ہے، وہ خاص قسم کا ہے، وہ ایک خاص قسم کا قرب ہے۔ تو اس صبر سے اللہ کا خاص قسم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر یہ جو صبر ہے، اسی صبر کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں جنہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو کہ جنہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ آگے سے بے صبری کا مظاہرہ یا ناشکری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ ان کو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بشارت دے دو، ان کو بشارت دینے کا فرمایا، خوشخبری دینے کا فرمایا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان پر صلوات ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر خاص رحمتیں ہیں، ورحمہ اور رحمت ہے۔ اب صلوات بھی صلاۃ کی جمع ہے، صلاۃ بھی رحمت ہے، اور آگے خالی رحمت کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تو صلاۃ جو ہے وہ خاص قسم کی رحمت ہوتی ہے۔ صلاۃ وہ رحمت ہے جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اور جو عام رحمت ہے وہ تو عام ہے، تعظیم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بغیر تعظیم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن صلاۃ خاص قسم کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو صبر کرنے والے، ایمان والے جو صبر کرنے والے ہیں، ان پہ اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، عام رحمت بھی نازل ہوتی ہے اور خاص رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ یعنی جو ایمان والوں کے لیے عام رحمت ہے، اس رحمت سے بھی ان کا حصہ ہے، اس سے بھی بہرہور ہیں، اور خاص قسم کی جو رحمت ہے وہ بھی ان کو الگ سے ملتی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ وہ ہیں جو ہدایت والے ہیں، جو راہ پر ہیں، جنہیں اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے، جو سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ صبر کرنے والوں کے لیے جو ہے یہ بشارتیں آئی ہیں، صبر کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبریاں آئی ہیں، خود قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں، احادیث کے اندر بھی بیان ہوئی ہیں۔ اور بندہ مومن کے لیے تو کیا سرکار علیہ السلام کی پیاری بات ہے، آپ نے فرمایا کہ ایمان والے کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے، کتنا اچھا ہے بندہ مومن کا، کہ اسے اگر کوئی تکلیف جو ہے وہ پہنچتی ہے اور اس تکلیف میں صبر کرتا ہے تو بھی اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی اسے اچھائی حاصل ہوتی ہے، خیر حاصل ہوتی ہے، نعمت حاصل ہوتی ہے، اس پہ شکر کرتا ہے تو بھی اسے اجر ملتا ہے۔ یعنی ایمان والوں کی تو کوئی حالت اجر سے خالی نہیں، نعمت ملے، کوئی اچھی چیز ملے، اللہ کا شکر کریں تو بھی اجر ہے۔ سبحان اللہ، نعمت بھی ہے اور نعمت کے ساتھ اجر بھی مل رہا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تقدیر الہی سے اور اس پر صبر کر لیں تو بھی اجر ہے۔ تو یعنی ایمان والے کو اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ اور مصیبت تو ویسے بھی جو ہوتی ہے، مصیبت یہ باعث ہوتی ہے، کفارہ سیئات ہوتی ہے، رفع درجات کا سبب ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو مصیبت ہوتی ہے 3 حال سے خالی نہیں۔ یہ مصیبت، کوئی بھی مصیبت جو کسی کو بھی پہنچتی ہے 3 حال سے خالی نہیں، یا تو شامت اعمال ہوتی ہے، یا کفارہ سیئات ہوتی ہے، یا رفع درجات ہوتی ہے۔ شامات اعمال معنی یہ کہ بندے کو سزا مل رہی ہے اس کے برے اعمال کی، بیڈ ڈیڈز کی جو ہے اسے سزا مل رہی ہے، پنشمنٹ ہے۔ اور کفارہ سیئات کا معنی یہ ہے کہ جو اس نے گناہ کر رکھے تھے، برائیاں کی تھیں، ان برائیوں کا کفارہ ہو رہا ہے اس بیماری کے ذریعے، یا اس مصیبت کے ذریعے، یا اس تکلیف کے ذریعے، اس کی وہ جو برائی ہے اس برائی کو دھویا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ رفع درجات کا مطلب یہ ہے کہ جو اسے اللہ کے ہاں درجے حاصل ہونے ہیں، ان درجات میں بلندی حاصل ہو رہی ہے، رینک بڑھ رہے ہیں اللہ کے ہاں۔ تو اب وہ کسی نے جو حاضر باش تھے ان میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مصیبت جو ہے، یہ جو نازل ہوئی ہے، یہ جو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ شامت اعمال ہے، یا یہ کفارہ سیئات ہے، یا یہ رفع درجات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر بندے کو مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے، اور وہ اس تکلیف پہ صبر کا مظاہرہ کرے تو سمجھ لو کہ یہ کفارہ سیئات ہے، یہ اس کی برائیاں دھوئی جا رہی ہیں، مٹائی جا رہی ہیں، کفارہ ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ اس پہ مصیبت پہ، تکلیف پہ صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر
شکر بھی ادا کرے تو سمجھ لو کہ یہ رفع درجات ہے، اس کے درجے اللہ کے یہاں بڑھ رہے ہیں، اس کے رینکس بڑھ رہے ہیں۔ اور اگر وہ اس تکلیف پہ شکر بھی نہ کرے اور صبر بھی نہ کرے اور ساتھ ہی ساتھ شکوہ شکایت کرے تو سمجھ لو کہ یہ شامت اعمال ہے، یہ جو اس کے اعمال ہیں، برے اعمال، جو برے کرتوت ہیں، یہ ان کی سزا بھگت رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، اور جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے تو ہمیں کبھی اس میں اللہ کی ناراضی والا کوئی کلمہ زبان پہ نہیں لانا چاہیے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے، اور دل میں بھی ایسا خیال نہیں لانا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ رضائے مولا از ہمہ اولا، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے، تو اللہ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، اپنے قلب کو اس پر راضی رکھنا، یہ ایمان والوں سے مطالبہ ہے شریعت کا، اللہ کا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا۔ تو ہم نے اپنے قلب کو بھی اللہ کی رضا پہ راضی رکھنا ہے، اور اپنے اعمال، افعال، اقوال یہ سب ایسے رکھنے ہیں کہ ظاہر ہو، ہمارا جسچر بھی ایسا ہو کہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اللہ کی ناراضی والا نہ کوئی کام کرنا ہے، نہ اللہ کی ناراضی والا کوئی کلمہ بولنا ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی ساری جو ہے وہ صبر کے حوالے سے۔ تو اب یہیں دیکھیں وَاصْبِرْ نَفْسَکَ کے اندر بھی یہی تھا کہ اپنے آپ کو روک کے رکھو، صبر کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں صبح و شام۔ اب اگلی بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ بندے کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، بندے کی سراؤنڈنگ کیسی ہونی چاہیے، آپ کے جو صحبت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، ارد گرد لوگ کیسے ہونے چاہیے، وہ اللہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہوں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہوں۔ یدعونا پہ بھی مفسرین نے دونوں طرح کا کلام فرما رکھا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں یدعونا سے مراد جو ہے وہ پکارنا ہے، دعا یعنی پکارنا، جو اپنے رب کو پکارتے ہوں یعنی دعا مانگتے ہوں۔ اور بعض کہتے ہیں یدعونا سے مراد جو ہے وہ عبادت ہے، بعض مقامات پر دعا جو ہے وہ عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، کئی مقامات پر ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں بھی عبادت کے معنی میں تو جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہوں صبح و شام۔ پھر عبادت والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبادت سے کیا مراد ہے، مختلف اقوال اور آثار ہیں۔ بعض کہتے ہیں عبادت سے مراد یہاں پر اللہ کا ذکر ہے، بعض کہتے ہیں عبادت سے مراد یہاں پر تلاوت قرآن ہے، بعض کہتے ہیں یہاں عبادت سے مراد نماز ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ساری چیزیں ہی عبادت ہیں۔ تو جو بھی عبادت ہو، اور اصل بات یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہی عبادت ہیں۔ ذکر بھی اللہ کی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کی عبادت ہے، تسبیح، تحمید، تقدیس، تحلیل یہ سب اللہ کی عبادت ہے، نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی اللہ کی عبادت ہے، درود شریف بھی اللہ کی عبادت ہے۔ یہ سب چونکہ عبادت الہی ہے تو یہ سب ہی مراد ہے کہ جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہوں، اپنے رب کو یاد کرتے ہوں۔ اب وہ نماز بھی اس کے اندر آ گئی، قرآن کی تلاوت بھی آ گئی، اللہ کے پاک ناموں کا ورد بھی آ گیا، اس کے اندر اللہ کی حمد بھی آ گئی، استغفار بھی آ گئی، یہ ساری صورتیں آ گئی، یعنی کوئی بھی صورت ایسی کہ وہ صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہوں، اپنے رب کو چاہتے ہوں۔ اب یہ جو صبح و شام کی بات کی ہے تو اس کے بارے میں بھی جو ہے یہاں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ صبح و شام جو کہا گیا ہے، صبح و شام کیوں کہا گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں صبح و شام اس لیے کہا گیا کہ عام طور پر صبح کا وقت اور شام کا وقت یہ دونوں وقت وہ ہیں جو غفلت والے وقت ہیں، جو غفلت والے وقت ہیں اور دیگر لوگوں کہ اپنے جو کام کاج ہیں ان کے اندر مشغول ہونے کے وقت ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو اس وقت میں کہ جو وقت غفلت والا ہے، جس وقت میں لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، اس وقت میں بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہوتے، اس وقت میں بھی اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ صبح و شام اپنے ظاہر پر ہے اور یہی مراد ہے۔ دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں غداوتی والا جو کہا ہے مراد یہ ہے کہ صبح و شام ہی مراد نہیں ہے بلکہ کل وقت مراد ہے کہ جو ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، صبح و شام کو بطور کنایا ذکر کیا گیا ہے۔ صبح و شام یہ کام کرتے ہیں، یعنی جب ویسے ہم بھی اپنے عرف کے اندر بھی بولا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، عربوں کے ہاں بھی ہے، ہر زبان میں یہ عرف ہے جب کہا جاتا ہے کہ شب و روز اس کام میں مصروف ہیں، یعنی ہر وقت اس کام میں مصروف ہیں، اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے اس کام کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں بالغداوتی والعشی سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، کسی حال میں اپنے رب سے غافل نہیں ہوتے، ان کی صحبت اختیار کرنی ہے، ان کو اپنے قریب رکھنا ہے، آپ کی سراؤنڈنگ وہ ہونی چاہیے۔
ادب سے پتہ چلا صحبت ہماری کیسی ہونی چاہیے، عبادت گزار لوگ ہونے چاہیے، اللہ کی رضا کے طلبگار ہمارے ساتھ ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ مالداروں کو ہم ساتھ رکھیں گے اور جو عبادت گزار ہیں ان کو اپنے سے دور رکھیں گے۔ یہ آیت سب کے لیے ہے، یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ مبلغین کے لیے بھی ہے، دین کی دعوت دینے والوں کے لیے بھی ہے، علماء کے لیے بھی ہے، ایلیٹ کلاس کے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ یہ ہم سب مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر بتا رہی ہے کہ ہماری سراؤنڈنگ کیسی ہونی چاہیے، ہمارا ماحول کیسا ہونا چاہیے، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں جو ہماری صحبت کے لائق ہیں، جو ہماری دوستی کے لائق ہیں، یہ وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں صبح و شام۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت بھی ظاہر ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت کی اہمیت بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ اولیاء کرام کے اوصاف بھی بیان ہو رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے ولی یہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ولی وہ ہیں جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ تو جتنے اولیاء کرام کو آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ حضرت غوث اعظم جیلانی ہوں، چاہے وہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمہ اللہ ہوں، کہ ان کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں وہ اللہ کی رضا کے طلبگار نظر آئیں گے۔ ان کی پوری زندگی کو دیکھیں وہ آپ کو صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے نظر آئیں گے۔ وہ خود بھی اللہ کے قریب ہوئے ہیں اور انہیں لوگوں کو بھی اللہ کے قریب کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے، اللہ کے دین کی نصرت اور حمایت کے لیے کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے القاب بھی اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین حسن جو ہے یہ معین الدین ہے، دین کے مددگار، اور جو آپ کے خلیفہ ہیں وہ قطب الدین ہیں۔ پھر آگے جو ان کے خلیفہ ہیں وہ فرید الدین ہیں، پھر آگے جو ان کے خلیفہ ہیں وہ ایک نظام الدین ہیں، دوسرے علاء الدین ہیں، پھر جو نظام الدین کے خلیفہ ہیں وہ بھی آگے نصیر الدین ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے دین کی مدد کرنے والے، دین کی حمایت کرنے والے، چمکدار پیشانیوں والے، جبینیں چمک رہی ہیں تیرے فقیروں کی، جبینیں چمک رہی ہیں تیرے غلاموں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کاملین کی محبت، جو اللہ کو یاد کرنے والے، صبح و شام اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، اللہ ان کی محبت ہمارے قلوب میں راسخ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قریب کرے اپنے نیک لوگوں کے، اپنی عبادت کرنے والوں کے، اور انہی سے اللہ ہمیں محبت عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں فرمایا المرء مع من احبا، بندہ محشر کے روز ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے نبیوں کی محبت ہمارے دل میں راسخ فرمائے، اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی محبت ہمارے دل میں راسخ فرمائے، اللہ اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں راسخ فرمائے، اللہ اپنے ولیوں کی محبت ہمارے دل میں راسخ فرمائے۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں تھوڑا سا یہ آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اولیاء کرام کے مزارات کے اوپر حاضر ہونے کا صحیح طریقہ، وہاں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور وہ کون سے ایسے احکامات ہیں جن سے ہمیں مطلب ہے کہ اجتناب کرنا چاہیے، کون سے ایسے کام ہیں یا باتیں ہیں جن سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور وہ کون سے ایسے آداب ہیں جو ہمیں ملوث خاطر رکھنے چاہیے۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ مدار شریف، کسی بھی بزرگ کے مدار پر حاضری کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو مدار شریف کسی بھی بزرگ کا ہو تو ان کے جو پاؤں کی جانب ہے پائنتی کی طرف سے آئیں، اگر وہاں سے آنا ممکن ہو، اور اگر وہاں سے راستہ نہ ہو تو پھر جو راستہ ہے اسی عام راستے سے آئیں، دوسری قبروں کی بے حرمتی نہ کریں، پاؤں کی طرف سے آنے کی کوشش میں۔ پاؤں کی طرف سے آنا بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر وہاں راستہ نہیں ہے بنا ہوا یا بلاک ہے یا دیگر جو ہے قبور ہیں تو پھر آپ سر کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں۔ آ کر جو ہے وہ آپ ان کے مواجہ میں، یعنی جس طرف ان کا رخ ہے قبلے کی طرف، تو قبلے کی طرف پشت کیے ان کے سامنے کی، ان کے چہرے کی سیدھ میں یا ان کے سینے کی سیدھ میں آ کر آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن کم از کم 4 ہاتھ یا 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر آپ ان کو سلام عرض کریں، السلام علیکم یا سیدی، السلام علیکم یا ولی اللہ، یا اگر آپ کو نام آتا ہے ان کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد آپ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد آپ اس کا ثواب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر کے ان بزرگ کو پیش کریں اور تمام مسلمانوں کو پیش کر دیں، اور اللہ کے حضور دستے دعا دراز کریں، اللہ سے دعا مانگیں، ان کے وسیلے سے ان کا وسیلہ پیش کر دیں یہ۔ اور اس کے بعد آپ جو ہے اگر کوئی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، کچھ اور پڑھنا چاہتے ہیں، ذکر کرنا چاہتے ہیں تو سائٹ پہ بیٹھ کے کر لیں، ادروائز آپ جو ہے وہ اسی طرح سلام کر کے رخصت لے کر آپ باہر آ جائیں۔ اور مدار شریف کو
چومنے کی یا ٹچ کرنے کی یا لپٹنے کی جو ہے کوشش نہ کریں، کہ عوام کو اس سے منع کیا جاتا ہے کہ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ جیسے ان کی زندگی میں ادب کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ان کے سامنے جو ہے وہ ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ایسے ہی ان کے وصال کے بعد بھی بزرگ کا ادب کیا جائے اور مدار کو چپٹنے کی یا لپٹنے کی یا چومنے کی جو ہے کوشش نہ کی جائے۔ اور سجدہ تو ویسے ہی جو ہے وہ سجدہ تو اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ ہی کو ہے، سجدہ کسی کو بھی کرنا جائز نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے قرآن اور اولیاء کرام، تو اولیاء کرام کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کیسے کریں کنسسٹنسی کے ساتھ؟ ماشاءاللہ، دیکھیں جو ہے وہ محبت دل میں پیدا کرنے کا جو سبب ہے ان اسباب پہ غور کریں۔ وہ اسباب کے اندر جو سب سے بڑی بات کہ جب بندہ سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، اولیاء کرام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، تو ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سے ان کی محبت کیسی تھی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان کی محبت اور شفقت کیسی تھی، وہ کس طرح عبادت کرتے تھے، کس طرح اللہ کے ذکر میں رہتے تھے، کس طرح ان کے سارے معاملات شریعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، اور ایک انسان جیسے باقی انسان ہے ایسے ہی وہ بھی انسان ہے، ان کے لیے کوئی الگ سے ہاتھ ان کے زیادہ تو نہیں تھے، پاؤں زیادہ تو نہیں تھے، سر زیادہ تو نہیں تھے، جو سب کے اعضاء ہیں وہی اعضاء ان کے تھے، اور اسی طرح دنیا میں رہتے تھے۔ لیکن یہ ان کا کمال تھا کہ اس دنیا میں رہ کر وہ کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوئے، اس دنیا میں رہ کر بھی انہوں نے اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں، دین کی حمایت کی، دین کی مدد کی، خلق خدا کے ساتھ شفقت کی، محبت کی، اللہ سے محبت کی، یادگاریں قائم کی ہیں، انمٹ نقوش چھوڑیں۔ تو جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی سیرت کا مطالعہ جو ہے وہ ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، مستند کتب سیرت، مستند تذکروں کا مطالعہ کریں، ان کے بارے میں مستند علماء کرام کے مستند بیانات، خطابات، لیکچرز ہیں وہ سنیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس طرح اولیاء کرام کے لیے جو اللہ والے ہیں ان کے جو اوصاف بیان ہوئے اور جو ان کے بارے میں اچھی باتیں آئی ہیں، بشارتیں آئی ہیں، پھر جو احادیث کے اندر آئی ہیں ان کو پڑھیں، ان پہ غور کریں گے تو آٹومیٹیکلی خود بخود ہی بندے کا دل کھنچتا ہے۔ اور وہ مشک باشد خود ببویت، ناک کے عطار بگویت، کہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بولتی ہے، خود مہکتی ہے، خود پہنچتی ہے۔ عطار کو، خوشبو والے کو بتانا نہیں پڑتا، اس کو پنساری کو بتانا نہیں پڑتا کہ جو ہے وہ اس کی یہ خوشبو ہے، وہ خوشبو جب پھول مہکتا ہے تو اس کی خوشبو خود ہی پہنچتی ہے۔ تو ایسی جو اللہ کے ولی ہیں، کسی کی بھی آپ سیرت کو جب پڑھیں گے، مستند سیرت کو، تو خود ہی آپ اٹریکٹ ہوں گے، خود ہی ان کی محبت دل کے اندر پیدا ہونی ہے۔ اور یہ بہرحال ملوز رہے کہ اللہ کے ولی ہوں یا اللہ کے نبی ہوں یا اللہ کے نبی کے صحابہ ہوں یا اللہ کے نبی کے اہل بیت ہوں، ان سب سے جو ہماری محبت ہے وہ اصل میں کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ جب ان سے ہماری محبت اللہ کے لیے ہے تو اللہ کی محبت کو ہم نے فوکس کرنا ہے، سب سے پہلے پرائرٹی جو ہے، ترجیحات کا تعین، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت، پھر سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے محبت، پھر دیگر انبیاء و مرسلین علیہ السلام سے محبت، پھر سرکار علیہ السلام کے صحابہ کرام علی ترتیب، اہل بیت اطہار اور باقی اولیاء کرام، حسب مرتبہ درجہ بدرجہ جو ہے۔ فرق مراتب بہرحال ملوز رکھیں، اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی کی، فرق مراتب ملوز رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔